بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین تحفہ ہے، مگر اس کو گزارنے کے لیے انسان بہت سی اونچ نیچ سے گزرتا ہے۔ جب انسان ہوش سنبھالتا ہے تو وہ اسے خوشگوار طور پر گزارنے کے لیے دولت اکٹھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ زندگی کو مزیدار بنانے کے لیے دولت کے حصول کے پیچھے لگ جاتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ مگر جب وہ انسان سب کچھ حاصل کر لیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل ان چیزوں سے بھر جاتا ہے۔ پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہی ہے۔ پھر وہ اس مقصد کے تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ کچھ کو اس سفر کی منزل مل جاتی ہے اور کچھ ساری زندگی اسی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو ایک ایسے ہی شخص کی کہانی سناتے ہیں جس نے بہت ہی چھوٹی عمر میں یہ سب کچھ حاصل کر لیا اور وہ کس طرح ایمان کی دولت سے سرفراز ہوا۔ اس کی کہانی سے نہ صرف آپ کا ایمان تازہ ہوگا بلکہ یہ سمجھنے میں بھی مدد ملے گی کہ دنیا کی زندگی صرف ایک پڑاؤ ہے۔ دنیاوی چیزیں صرف استعمال کرنے کی ہیں، نہ کہ جمع کرنے کی۔ دوستو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیجئے۔ دوستو ڈینی کار نے لندن میں ایک عام سے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ایک چھوٹے سے گھر میں اس کی 2 بہنیں اور ایک بھائی اور والدین رہتے تھے۔ پڑھائی سے اس کو کوئی خاص دلچسپی نہ تھی اور اس نے صرف 16 سال کی عمر میں ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ ڈینی کا کہنا ہے کہ اس کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے اسے بتایا کہ وہ ایک فیل انسان ہے اور اس کی زندگی میں صرف فیلئر ہی فیلئر ہے، جو زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہ ایک سنگر بننا چاہتا تھا۔ شروع میں اس نے کچھ بارز میں گایا اور پھر اس نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک بینڈ بنا لیا۔ خوش قسمتی سے ان کو کافی پذیرائی ملی اور انہوں نے نہ صرف انگلینڈ میں کافی ایونٹس کیے بلکہ اس سلسلے میں انہوں نے ایشیا کے مختلف ممالک کے دورے بھی کیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں بھی اپنا جادو جگایا۔ خیر کچھ وجوہات کی بنا پر ان کا بینڈ قائم نہ رہ سکا، لیکن تب تک ڈینی نے کافی دولت اکٹھی کر لی تھی اور اس نے اپنی زندگی کو رکنے نہ دیا۔ اس نے ایک ہوٹل خریدا اور اپنی بڑی بہن کو، جو کہ ایک انٹیریئر ڈیزائنر تھی، اس کے ساتھ مل کر اس ہوٹل کا نقشہ ہی بدل دیا۔ کچھ ہی مہینوں میں یہ ایک سپر پاپولر پلیس بن چکی تھی جہاں بڑے بڑے سیلیبریٹیز اسٹے کرتے تھے۔ خیر ڈینی یہاں نہیں رکا، اس نے بلڈنگ لائن میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ملینئر بن گیا۔ 22 سال کی عمر تک اس کی نیٹ ورتھ تقریباً 50 ملین پاؤنڈ کے قریب تھی۔ وہی بچہ جس نے 16 سال کی عمر میں تعلیم چھوڑ دی تھی، جس کے بارے میں اس کے والدین اور اس کے اسکول کے ٹیچرز یہ سمجھتے تھے کہ یہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنی 22 سال کی زندگی تک 50 ملین پاؤنڈ کما چکا تھا۔ اب جب دولت سے اس کا دل بھر چکا تھا اور یہیں سے اس کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، وہ بہت زیادہ چیریٹی کے کاموں میں دلچسپی لینے لگا۔ شاید اب دولت کا خمار اتر چکا تھا اور وہ خیرات کر کے اپنے آپ کو سکون دینا چاہتا تھا۔ اس نے بہت سے اداروں کو بھاری مقدار میں خیرات دی۔ وہ تو زندگی کا مقصد صرف اور صرف دولت کا حصول ہی سمجھتا تھا، مگر وہ تو حاصل کر چکا تھا۔ یہیں سے اس کے دل میں ایک سوال نے جنم لیا کہ آخر زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ لیکن جس ماحول میں وہ رہتا تھا وہاں اس کا جواب تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ اسی دوران کاروبار کے سلسلے میں اسے سعودی عرب جانا پڑا۔ ریاض میں اپنے کاروباری ڈیل میں وہ مقررہ وقت سے پہلے ہی فری ہو گیا اور اس نے کچھ وقت وہاں پر ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں اس کی ملاقات عبدالباسط نامی بندے سے ہوئی اور وہ اپنا ڈراؤنا سوال زبان پر لے آیا۔ عبدالباسط کے ساتھ اس کی گفتگو ہوتی رہتی اور وہ اس سے زندگی کے متعلق مختلف سوالات کرتا رہتا۔ عبدالباسط اس کو تسلی بخش جواب دیتا رہا۔ عبدالباسط نے اسے بتایا کہ دنیا کی زندگی عاجزی ہے اور اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ زندگی تو صرف آزمائش ہے۔ عبدالباسط نے اسے مزید بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ کامیاب ہو کر لوٹتے ہیں یا ناکام ہو کر لوٹتے ہیں، اور یہ ناکامی اور کامیابی دولت کے بلبوتے پر نہیں ہوگی کہ زندگی میں آپ نے کتنی دولت اکٹھا کی ہے، بلکہ یہ جو کامیابی ہے اس کا دار و مدار
اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور اس کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے کا مقصد ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنا کہ جہاں نہ صرف دولت کو آپ صرف اپنی زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ سمجھیں، بلکہ اس میں سے ان تمام لوگوں کا حصہ بھی دیں جو کہ دولت نہیں رکھتے۔ عبدالباسط کی اس گفتگو سے ڈینی کو بہت سارے جوابات مل گئے اور اس نے کچھ ہی دنوں کے بعد عبدالباسط کے سامنے ایک بات رکھ دی۔ اس نے اس کو بتایا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالباسط نے اسے سمجھایا کہ ابھی تمہیں اسلام کے اوپر اور ریسرچ کرنی چاہیے کیونکہ یہ زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن ڈینی کو اپنے ان تمام سوالوں کے جواب مل چکے تھے جو کہ وہ اپنی زندگی میں سوچتا رہتا تھا، کیونکہ سب سے پہلا مقصد اس کے سامنے دولت کا حصول تھا۔ دولت اس کے سامنے کافی مقدار میں تھی، لیکن وہ دولت جس کے پیچھے اس نے اپنی زندگی کے کچھ سال گزارے اور دولت کو اکٹھی بھی کر لیا، وہ اس کو وہ سکون اور وہ اطمینان نہیں دے سکتی تھی جو کہ وہ زندگی میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی بات پر ڈینی نے فیصلہ کیا کہ وہ فوراً ہی اسلام قبول کرے گا۔ خیر، عبدالباسط کے کہنے پر اس نے مزید غور و فکر کا فیصلہ کیا اور 1-2 دن اور لیے۔ اس نے اپنے طور پر بھی ریسرچ کی اور پھر اس نے فائنلی عبدالباسط کو بتایا کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور اس نے فوری طور پر نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اس نے کہا کہ میں عمرے کے لیے بھی جانا چاہتا ہوں۔ عبدالباسط کے ساتھ جا کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا۔ عبدالباسط کے ساتھ اس نے مکے کا سفر کیا اور جب خانہ کعبہ کو اس نے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ آپ اس کے انسٹاگرام پر اگر جائیں تو اس نے وہ ویڈیو شیئر کی ہے جہاں پر وہ خانہ کعبہ کو پکڑ کر آنسوؤں سے رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کی دولت ڈال دی اور اس کے جذبات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر مسلسل رونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنے لگا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم چیز ہے کیونکہ ہم جو پیدائشی طور پر مسلمان ہوتے ہیں ان کے اندر شاید ان جذبات کو دیکھنے کا کم ہی موقع ملتا ہے۔ خیر، ڈینی نے اپنا نام تبدیل کر کے ڈینی کون سے ڈینی لیمبو رکھ لیا کیونکہ اسے گاڑیوں کا بڑا شوق تھا، اور اس نے لیمبورگینی کے نام پر اپنا نام ڈینی لیمبو رکھ لیا۔ اور اس نے نہ صرف اسی سفر کے دوران عمرہ مکمل کیا بلکہ اس نے اسلام کی بہت ساری کتابیں بھی اکٹھے کی، جہاں اس نے سوچا کہ میں اسلام کو اب گہرائی کے ساتھ مطالعہ کروں گا، قرآن پاک کو پڑھوں گا اور اسلام کو مکمل طور پر اپناؤں گا۔ ڈینی جب اپنے اس سفر سے واپس لندن آیا تو اس نے آتے ہی اپنی سوشل میڈیا پر اپنی وہ ویڈیوز شیئر کی جہاں پر اس کے پرستاروں نے بہت اس کو حیران کر دیا۔ بہت سارے لوگوں نے اسے مبارکباد دی اور انہوں نے اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ڈینی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دولت کے حصول کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں اگر دولت ہے تو ہم تمام خوشیاں خرید سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زندگی میں اگر آپ ارد گرد دیکھیں اور تھوڑی سی تاریخ پڑھیں تو آپ کو بے شمار کردار ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری دولت تو اکٹھا کر لی، مگر جس سکون کے لیے وہ دولت اکٹھی کرنا چاہ رہے تھے وہ سکون اور اطمینان ان کو نصیب نہ ہوا۔ اس کے لیے انہوں نے پھر زندگی کا اصل مقصد کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی، کیونکہ زندگی کا مقصد دولت کا حصول نہیں، دولت تو صرف زندگی گزارنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، صرف اتنا ہو کہ آپ ایک اچھا گزارا کر سکیں۔ اس لیے دولت کو صرف مقصد بنا لینا اور اسی سے اس چیز کی امید وابستہ کر لینا کہ دولت کے ذریعے ہی ہمیں سب کچھ حاصل ہوگا، ایسا سوچنا بالکل غلط ہے۔ اور ڈینی کی زندگی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور جو ہدایت کی تلاش میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازتا ہے۔ ہم ڈینی کے لیے دعا گو ہیں
کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک اچھا مسلمان بنائے، آمین۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں، اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا، کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ صرف ایک ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔